اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. عزیز طلبہ، اس سے پہلے درس میں آپ نے سورۃ المطففین کا ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھی. آج سورۃ الانفطار، یہ سورۃ الانفطار جو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ یہ مکی صورتوں میں سے ہے اور اس صورت کے اندر صرف 19 آیتیں ہیں. اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے. جب قیامت آئے گی تو اس سے پہلے کون کون سی چیزیں سامنے آئیں گی، اس سے پہلے کیا ہولناکی، کیا پریشانی آئے گی، اس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی صورتوں کے اندر کیا ہے اور اس صورت کے اندر بھی کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی صورتوں کے اندر قیامت واقع ہونے سے پہلے جو مناظر ہوں گے، جو حالات پیدا ہوں گے، اس کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی صورتوں میں ذکر کیا ہے تاکہ انسان اس کی تیاری کرے اور قیامت سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اسے دنیا میں زندگی دی ہے اس کی تیاری کرے، یہ سوچ کر کے کہ ایک دن قیامت آئے گی اور اس کے بعد ہمارا حساب و کتاب ہوگا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی ہی میں جو کچھ اسے زندگی ملی ہے اس کی تیاری کرے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. جب آسمان پھٹ جائے گا، فطرہ کے معنی پھٹنا، شگاف پڑنا، فطرہ یفطر. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الكواكب انتثرت، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے. جب ستارے جھڑ جائیں گے یعنی سب نیچے آ جائیں گے، گر جائیں گے، ٹوٹ ٹوٹ کر کے سب بکھر جائیں گے. یہ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے، کواکب کوکب کی جمع ہے، اور انتصرا باب انتصار افتعال، اس کے معنی ہوتے ہیں جھڑنا. اور جب ستارے جھڑ جائیں گے یعنی آسمان سے نیچے آ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، بحرن کی جمع بحار، جس کے معنی ہوتے ہیں سمندر. فجرت، اس کے معنی ہوتے ہیں اکھاڑنا.
فجرت کے کئی معنی ہیں، الگ الگ جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، کہیں پہ بھڑکنا ہے، کہیں پہ بہنا ہے۔ یہاں کیا مراد ہے؟ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، یعنی سمندر کے اندر، پانی کے اندر ایسی طغیانی ہوگی کہ پانی بالکل نیچے سے اوپر اٹھ جائے گا، سمندر بھڑک جائے گا اور سمندر کا پانی چاروں طرف نکلنا بہنا شروع ہو جائے گا۔ ابھی تک تمام قسم کے پانی دنیا کے اندر جا کر کے سمندر میں اکٹھا ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ وقت آئے گا تو سمندر کا پانی بھڑک جائے گا، یعنی سمندر میں بھی نہیں رہ جائے گا، سمندر سے نکل کر کے باہر اٹھ جائے گا اور وہ چاروں طرف سے بہہ نکلے گا۔ اسی کو اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑک اٹھیں گے، بہہ نکلیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو کھیڑ دیا جائے گا، یعنی قبروں کو کھیڑنے کا مطلب کیا ہے؟ قبروں کا ڈھکن کھلے گا، مٹی کھلے گی اور اس سے جتنے مردے اس مٹی میں دفن تھے، قبروں میں دفن تھے، سب باہر نکل جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو کھیڑ دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا، تو قبروں میں جتنے لوگ دفن ہیں سارے کے سارے لوگ نکل کر کے باہر آئیں گے اور اس کے بعد پھر میدان محشر میں جا کر کے اکٹھا ہوں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تو ہر نفس یہ جان لے گا، ہر شخص کو اس بات کا علم ہو جائے گا، ما قدمت وأخرت، جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ آگے بھیجا ہے اور پیچھے چھوڑا ہے، اس میں دو چیزیں ہیں۔ آگے بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے جو کچھ وہ نیکیاں برائیاں کر کے آگے بھیج دیا، اپنے نام اعمال میں درج کروا لیا، یہ سب قدمت تقدیم، یعنی جو آگے بھیجا ہے۔ دنیاوی زندگی میں اس نے کیا کیا ہے، کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، سب کو اپنی زندگی میں اس نے کر لیا اور کر کے اپنے نام اعمال میں محفوظ کروا لیا۔ یہ ہے بما قدمت، آگے بھیجنا۔ اور وہ آخرت، اور پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، طلبہ اسے غور سے سنیں اور سمجھیں۔ ہاں بچے، آواز جا رہی ہے؟ ہلو، ہاں عبدالہادی، آواز جا رہی ہے؟ ٹکرا رہی ہے کیا؟ ہاں تو ٹھیک ہے، آپ لوگ سنیں، سب لوگ جڑے رہیں، موبائل رکھ کر کے ادھر نہ جائے، سنیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ علمت نفس ما قدمت وأخرت، ہر نفس جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا۔ پیچھے چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس نے کون سا ایسا کام کیا جس کا بدلہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہتا ہے، یہ ہے پیچھے چھوڑنا۔ تو اب یا تو وہ اچھا کام کر کے گیا ہوگا یا تو برا کام کر کے گیا ہوگا۔ اگر اچھا کام کر کے گیا ہے، اپنے پیچھے اچھے کام کو چھوڑا ہے، تو اس کو اس کا اجر ملے گا، بہترین اجر ملے گا۔ مثال کے طور پہ جیسے صدقہ جاریہ،
میں کیا آتا ہے؟ نیک اولاد۔ اگر انسان نے دنیا کی زندگی میں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلایا، دین سکھایا، اور اس کے بعد بچے جب اس پہ عمل کرنے لگے، اور اس کے بعد جب تک وہ زندگی میں دنیا میں رہیں گے زندہ، والدین کے لیے دعا کریں گے تو ان کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ یا کوئی ایسا کام کر دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی درخت لگا دیا، لوگ اس کا پھل کھا رہے ہیں، کوئی مسجد بنوا دیا، لوگ اس میں عبادت کر رہے ہیں، کوئی ہینڈ پائپ لگوا دیا، کنواں کھدوا دیا، یعنی جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تب تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی کسی نے کتاب کی تصنیف کر دی، کوئی کتاب لکھ دی، دینی کتاب لکھ دی، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہے آخرت، جو کچھ اس نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان نے اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے کچھ غلط کام کر دیا اور اس کو چھوڑ دیا، تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، غلط فائدہ، تب تک اس کو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ جیسے آج کے اس دور میں موبائل کا زمانہ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، اس میں اگر اس نے کوئی غلط چیز لوڈ کر دیا اور اس کی وفات ہو گئی، تو جب تک لوگ اس کو دیکھیں گے غلط چیز کو، تب تک اس کو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ کوئی بھی غلط کام کر دیا، کوئی بھی چھوٹی سی لے کر کے بڑی چیزیں، اگر اپنے مرنے کے بعد اس چیز کو چھوڑا ہے جو شریعت سے الگ ہے، گناہ کا کام ہے، بہت ساری اس کی مثالیں ہیں۔ جس نے کوئی سینما گھر بنوا دیا، شراب کا ٹھیکہ بنوا دیا، اس طریقے سے جتنے بھی گناہ کے کام ہیں اس کو کر دیا، تو جب تک لوگ اس سے جڑے رہیں گے تب تک اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا۔ یہ ہے تفسیر وآخرت کی، علمت نفس ما قدمت وآخرت۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ جب تک وہ زندہ رہے کچھ ایسا کام کرے جو اس کی زندگی میں ملے اور مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہے۔ انسان کو چاہیے کہ صدقہ جاریہ کے تعلق سے اس طور پہ کچھ ایسا کام کر کے دنیا سے جائے کہ مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے۔ اللہ کے فرما رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، غرک مانے دھوکہ دینا، غرر اسے سے، کریم بزرگ اللہ کی صفات میں سے ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اپنے رب کریم سے، اپنے رب کریم سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ مطلب کیا ہے کہ تم اپنے رب کریم جو آپ کا بزرگ اور پاک رب ہے، اللہ ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ تم نہیں چلتے ہو، اس سے دور چلے گئے ہو، گویا کہ تم دھوکے میں پڑ گئے ہو۔ تو تمہیں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کس چیز نے تمہیں اپنے رب سے دور کر دیا؟ کیا تمہاری مال یا اولاد یا قوت اور طاقت یا دنیا کی رنگینیاں یا دنیا کے جھمیلے، زمین جائیداد، کس چیز نے تمہیں اپنے رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ رب الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر ٹھیک ٹھاک بنایا، یعنی تجھے کامل انسان بنایا، تو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، عقل بھی رکھتا ہے، فعادلک، اور تجھے درست اور برابر بنایا، تجھے معتدل، کھڑا اور حسن صورت والا بنایا۔ کیا مطلب اس کا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، برابر کیا، درست کیا، تو فسواکا کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے جسم کے اعضاء کو اللہ نے درست بنایا، کان، آنکھ، ناک،
اس کو جیسے ہونا چاہیے ویسے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا، چھوٹا بڑا نہیں کیا، ایک دم بالکل بہترین ڈھنگ سے کیا۔ فعدلک، اور تجھ کو معتدل بنایا، برابر۔ کیا مطلب؟ اس کی کئی تفسیریں ہیں، کئی ترجمے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے جسم کے تمام اعضاء کو درست بنا کر کے تمہیں خوبصورت کر دیا، ڈھنگ سے بنا دیا۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں تمام دنیا کے مخلوق میں سب سے اچھا بنایا۔ دیکھیے، انسان کے علاوہ جتنے بھی مخلوق ہیں جاندار، عام طور پہ سب کے چہرے نیچے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور انسان کھڑا ہوتا ہے، اس کا چہرہ بالکل سیدھا ہوتا ہے، اس کا سر ایک دم سیدھا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے۔ اور باقی جاندار عام طور سے دیکھا جائے تو ان کے چہرے نیچے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان کو ہم نے کیا کیا؟ پیدا کیا، برابر کیا، درست کیا، مکمل بنایا، سارے اعضاء کو برابر کر دیا، معتدل اور برابر بنا دیا، بہترین شکل والا بنا دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ان کاریگری کو، خلقت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا اس آیت کے اندر، اور اس کے علاوہ اور بھی چیزوں کو بتایا، اور تمام چیزوں کو بتانے کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان، کہ تجھے اس رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا جس رب نے تیرے لیے یہ نعمتیں کی، فلاں فلاں نعمتیں کی۔ تو یہاں صرف ایک نعمت اس آیت میں کہ تم کو پیدا کیا، پہلی بات، پھر درست اور سیدھا بنایا، اور اس کے بعد جو دوسری نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ کی اس کے انسانوں پر ہیں، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم آپ کو کل پڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔